کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے اور حکومت کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے۔ حکومت نے کیا پیشکش کرنی ہے؟ بہرحال جنہوں نے پیشکش کرنی ہے انہوں نے پیشکش بھی کی اور ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی قانون سازی کے لیے آج پھر اجلاس ہو رہا ہے۔ کل یحییٰ آفریدی صاحب اس کونسل کی اس کمیشن کی سربراہی کریں گے جس میں طے کیا جائے گا کہ کس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانا ہے۔ تو حکومت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے اور خود جج صاحبان، ان سب کا اعلان ہو چکا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کل آگے بڑھے گی منگل کے روز۔ آج ہم بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے اور حکومت کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے۔ حکومت نے کیا پیشکش کرنی ہے؟ بہرحال جنہوں نے پیشکش کرنی ہے انہوں نے پیشکش بھی کی اور ساتھ ساتھ ڈرایا بھی ہے، دھمکایا بھی ہے۔ کہا گیا کہ فوجی عدالت میں کیس چلے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ عمران خان کا اس پر جواب آیا ہے کہ میں کسی صورت بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان کے ساتھ علی امین گڈھا پور ملنے کے لیے گئے، دیگر لوگ ملنے کے لیے گئے، تو عمران خان کا ایک ہی جواب ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی طرف سے اپنے ٹویٹ میں جس طرح سے وہ پہلے باتیں کرتے تھے ان میں سے ایک انہوں نے منہا کر دیا اور ایک کو انہوں نے بڑھا لیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں، اس کو انہوں نے سر فہرست رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو جو قید کیا گیا، جن کو گرفتار کیا، ان کو رہا کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر عمران خان نے پہلے کی طرح کہا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ عمران خان نے ایک مطالبے سے پسپائی اختیار کی ہے۔ وہ کون سا مطالبہ ہے؟ وہ عمران خان جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ 9 مئی کی تحقیقات کی جائیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، انکوائری کی جائے۔ عمران خان نے یہ مطالبہ اپنے اس ٹویٹر میں شامل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ عمران خان نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ پاکستان کے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی نے یہ مطالبہ دفن کر کے، یہ بیانیہ دفن کر کے رکھ دیا، اس لیے مطالبے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انہوں نے کس طرح سے اس بیانیے کو دفن کیا آپ کو پتہ چل چکا ہوگا، ہم بھی پہلے بات کر چکے ہیں۔ خدیجہ شاہ کو انہوں نے اس کمیٹی میں شامل کیا ہے جس نے جیل کے حوالے سے اصلاحات کرنی ہے۔ تو ان پر یہ الزام لگتا تھا کہ یہ خواتین کے حوالے سے ماسٹر مائنڈ تھیں اس طرح کو جو کچھ کورٹ کمانڈر ہاؤس پر ہوا، جو کچھ 9 مئی کو ہوا۔ تو عمران خان کو، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے اس وجہ سے یہ مطالبہ اب واپس لے لیا کیونکہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ تو باقی عمران خان کی پارٹی کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ یہ رہائش گاہ ہے برطانوی وزیر اعظم کی، وہاں پہ تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے۔ یہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں وہ تو مظاہری تھی، بہت کم لوگ تھے۔ بہرحال یہاں بھی یہ جلسہ کرتے، جلوس کرتے ہیں، جو کرنے والے ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور مخالفین اس کے کہیں اس کو نیچا کر کے دکھاتے ہیں، کم کر کے دکھاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو صداقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ تحریک انصاف والے گئے اور انہوں نے مطالبات کیے، انہوں نے مظاہرہ کیا۔ برطانوی حکومت کے خلاف انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے احتجاج کیا، مظاہرہ کیا پاکستان میں جو تحریک انصاف کے ساتھ اور اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ اس کو واپس کیا جائے۔ یہ انہوں نے میڈیا میں بتانے کی کوشش کی، برطانیہ میں وہاں پہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے، پاکستان میں کیا گورنر ہاؤس کے سامنے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے، صدر ہاؤس کے سامنے اور وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے ایسے مظاہرے ہو سکتے ہیں۔ ادھر مظاہروں کا آپ اعلان کرے، ادھر پولیس کنٹینر لے کر پہنچ جاتی ہے۔ تو وہاں پہ کتنے لوگ گرفتار کیے گئے، ایک بندے کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ لیکن ہماری حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، بار بار اعلان کیا گیا، آج تیسری مرتبہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے ایک بار پھر یہ اعلان شائع ہوا ہے کہ برطانیہ میں جن لوگوں نے قاضی فیصل صاحب کے خلاف مظاہرے کیے، ان کو برا بھلا کہا، ان کی گاڑی پر مکے مارے، یہ قاضی فیصل صاحب کی گاڑی نہیں تھی، یہ سرکاری گاڑی تھی، پاکستان کے ہائی کمیشن کی گاڑی تھی۔ تو سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچانے پر تو کیس بنتا ہے۔ اگر قاضی فیصل صاحب کسی ٹیکسی میں جاتے یا وہاں کسی مہمان سے گاڑی لے کے جاتے، یا پھر گولڈن ٹیمپل کون سے والا وہ ٹیمپل ہے، وہ اپنی گاڑی بھیجتے، اس کے اوپر کوئی مکے برساتا، کوئی پتھر برساتا، تو پھر شاید یہ جرم نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ پاکستان کی پراپرٹی تھی، اس کو مکہ مارا گیا، کسی نے تھپا مارا، کسی نے تھپڑ مار دیا،
تو جرم تو بنتا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کی طرف سے ایک بار پھر کہا گیا ان لوگوں کو پکڑا جائے، اور ہائی کمیشن وہ بھی فیصل صاحب وہ بھی بڑے سرگردہ ہیں، بڑے سرگرم ہیں، لیکن اس سے بڑا کام ایک اور ہو گیا۔ ان لوگوں کی طرف سے قاضی فیصل صاحب کے خلاف مظاہرے کیے گئے تھے، وہاں پہ ایک اور کوئی آتنک وادی سامنے آیا ہے، اگر وادی سامنے آیا ہے۔ یہ تحریک انصاف کا آتنک وادی ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال کہا یہی جاتا ہے یہ بھی تحریک انصاف کا تھا۔ تحریک انصاف کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن یہ عمران خان کا حامی ہو سکتا ہے۔ اس کی طرف سے راہ چلتے قاضی فیصل صاحب کو اپنی گاڑی کا شیشہ کھول کر گالیاں دی گئی، اور اس کی طرف سے قانونی گالی دی گئی۔ قانونی گالی کون سی ہوتی ہے، غیر قانونی گالی کون سی ہوتی ہے؟ جو گالی کسی قانون دان کے منہ سے نکلے، اس کی زبان سے نکلے، وہ پھر قانونی گالی ہے، اور جو عام بندہ گالیاں دے وہ پھر گالی ہے، غلیظ گالی ہے، گندی گالی ہے۔ بات ہم نے کی کہ قانونی گالی دی گئی ہے۔ قانونی گالی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون کے یہ MNA تھے، کراچی والے تھے، تو ان کی طرف سے جسٹس ثاقب نثار اور عدلیہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، یہ وہ دور تھا جب میاں نواز شریف کو نااہلی کی سزا ہو چکی تھی، تو ان کے خلاف کیس چلا، تو ان کو کوئی سزا دی گئی، انہوں نے بڑی منت کی، سماجت کی، ان کی سزا میں تخفیف کر دی گئی یا تھوڑی سی سزا دی گئی۔ سزا سننے کے بعد یہ ایک مرتبہ پھر کراچی جاتے ہیں، ثاقب نثار کو ایسی گالی دیتے ہیں جس میں کتے کا لفظ بھی آ جاتا ہے، جس میں بچے کا لفظ بھی آ جاتا ہے، تو ان کو پھر ایک دفعہ پکڑا گیا، پھر لایا گیا، پھر ایسی انہوں نے منتیں کی، ایسی انہوں نے واسطے ڈالے کہ جسٹس ثاقب نثار نے کچھ صحافیوں کے کہنے پر، کچھ وکلاء کے کہنے پر ان کو معاف کر دیا۔ تو وہ گالی جو قانون دان کی زبان سے نکلی اور اس پر اس کو سزا نہیں ہوئی، جیسے بھی سزا نہیں ہوئی، وہ قانونی گالی ہو گئی۔ تو یہی کچھ قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے بھی کسی نے ان کو کہہ دیا ہے۔ تو قانونی گالی پر اس لیے شاید محسن نقوی صاحب کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جو کل واردات ہوئی ہے لیکن جو پہلے ہو چکی ہے، اس پر کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاسپورٹ ضبط کیے جائیں، بلاک کیے جائیں، یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن وہاں پہ یہ خالہ جی کا باڑہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہے۔ وہاں کیسے آپ گرفتار کریں گے؟ پہلے تو یہ ثابت کریں گے انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جو آزادی اظہار کے خلاف ہے۔ اگر ایسا کیا ہوتا تو برطانوی حکومت جہاں پہ جمہوریت ہے، جہاں پہ قانون ہے، جہاں پہ حکمرانی انسانیت کی بھی ہے، اخلاقیات کی بھی ہے اور قانون کی بھی ہے، تو اب تک یہ لوگ پکڑے جا چکے ہوتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں PIA کی۔ شریف خاندان اس کو خریدنا چاہتا ہے ذاتیات کے لیے یا پھر پنجاب کے لیے۔ جیسے ہی اس کی قیمت کسی نے بولی لگائی 10 ارب روپیہ، 10 ارب ڈالر نہیں، 10 ارب روپیہ، تو ان کی بھی ٹپکنے لگی رال، سردار کی ان کی بھی رال ٹپکنے لگی۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ، ان کے والد میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں، آج کل USA گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مریم نے مجھے کہا کہ ابو ہم نہ اس کو خرید لیں۔ تو شریف خاندان اس کو خریدنا چاہتا ہے۔ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت اس کو خریدے گی، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پنجاب حکومت کو یا خیبر پختونخوا حکومت کو یہ بیچا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ IMF کا مطالبہ ہے۔ اگر حکومتوں نے اس کو چلانا ہوتا تو پھر پاکستان کی بڑی حکومت ہے وہ چلا لیتی، لیکن ان سے نہیں چلا، تو پنجاب نے کیسے چلانا ہے اور خیبر پختونخوا نے کیسے چلانا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان شریف خاندان کے لیے اس کو خرید لے، جو ان کے لیے خریدنا مشکل نہیں ہے۔ 10 ارب روپے اس کی بولی لگا دی گئی تھی، لیکن کیا 10 ارب میں ان کو مل جائے گا؟ ہو سکتا ہے یہ کچھ نہ کچھ کاریگری کر لیں، کوئی ہنر مندی کر لیں اور 10-11 ارب میں یہ خرید لیں، اور اس کا پھر یہ کیا کریں گے؟ تو پراپرٹی جو ان کو زمین ملے گی اس پر پلاٹ بنا لیے جائیں گے، اور جہازوں کے گارڈر بنا لیے جائیں گے، بالے بنا لیے جائیں گے، جو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں میں استعمال کریں گے، کیونکہ یہی ان کا کاروبار ہے، یہی ان کا بزنس ہے۔ تو باقی یہاں تک 10 ارب روپے کی بات ہے۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا، پچھلے سال خواجہ سعد الرفیق صاحب PIA کے بھی وزیر تھے، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ روز ویلٹ ہوٹل جو امریکہ میں ہے وہ بیچا نہیں گیا، بلکہ وہ لیز پر دیا گیا ہے 3 سال کے لیے، اور اس کی 3 سال کی قیمت لیز اس کی تھی $220 ملین۔ $220 ملین۔ میں نے جب ان کو جمع تفریق کی تو یہ بنتے ہیں پاکستانی 55 ارب روپے۔ تو جو PIA خریدے گا روز ویلٹ ہوٹل بھی اس کو ملے گا، تو آدھی دہاڑی 55 ارب روپے اور اس کی قیمت 10 ارب روپے۔ تو دیکھتے ہیں کہ شریف خاندان اس کے ساتھ PIA کے ساتھ کیا کرتا ہے، بلکہ کرتا کیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔